چھوٹے بھائی کا خواب تھا جس نے ہمیں اس کا نام بھی اپنے کسی فیملی ممبر پہ نہیں رکھنے دیا. ہم اس کو بہت ہی آگے لے کے جا رہے ہیں اور بہت اچھا چلا رہے ہیں اور ہر سہولت دے رہے ہیں. ایک تو ہم ماہانہ راشن دیتے ہیں اور دوسرا ہم نے یہاں پہ سلائی سینٹر بھی ایک بنا دیا. یہ سارا میری فیملی کا اور میرے دوستوں کا کی مدد سے یہ کام چلتا ہے. میری بھائی ہیں, میرے دوست ہیں, وہ سب مطلب اس میں میری مدد کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پی او سی گلوبل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عید محمد. ناظرین, آج کا پروگرام بڑی خاص اہمیت کا حامل ہے کیونکہ ہم بات کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے. اوورسیز پاکستانی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو لیکن ان کے دل جو ہے نا وہ عوام کی بلکہ لوگوں کی خدمت کے لیے دھڑکتے ہیں. ان کا کوئی بھی ایسا لمحہ یا موقع نہیں ہوتا کہ وہ اس کو جانے دیں اور حتی الامکان کوشش یہی ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی طرح مستحقین کی مدد کرے. تو آج جس اوورسیز پاکستانی سے ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں تو وہ خاص طور پر ضلع اوکاڑا میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو ملتان روڈ کے اوپر اختر آباد جو ہے نا وہ قصبہ آتا ہے, وہاں پر الشفا ہسپتال قائم کیا گیا ہے. اس کے ساتھ الشفا ہسپتال نہ صرف ہسپتال ہے بلکہ یہاں پر جو ہے دستکاری اسکول بھی ہے اور خاص طور پر بچیوں کو روزگار کے حوالے سے تعلیم دی جاتی ہے. اور اس کے چیئرمین جناب حاجی نور حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو حاجی نور حسین نے اپنے بلکہ ان کا ایک قدم پاکستان میں ہوتا ہے اور ایک قدم ڈنمارک میں ہوتا ہے. تو سر ہسپتال کے بارے میں آپ بتائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں پہ اتنی دور سے آئے اور ہمیں موقع ملا آپ سے بات کرنے کا اور اپنے خیالات بتانے کا. یہ ہاسپٹل میرے والد صاحب نے شروع کیا تھا 2005 میں. تو 2005 میں کچھ سال ہم نے خود چلایا. میرے والد صاحب کے ایک دوست تھے, انہوں نے پھر اس کے بعد کیونکہ ہم تو باہر ہی ہوتے ہیں تو پھر ہم نے 10 سال کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن والوں کو دیا, انہوں نے چلایا. اب 5 سال ہو گیا میں واپس آیا ہوں اور اس کو میں نے ہینڈ اوور کیا. اور میرے ساتھ کچھ ڈاکٹر صاحبان ہیں اور اس حوالے سے ہم اس کو چلا رہے ہیں. ٹوٹل رینوویشن کیا اس کو اور یہاں پہ ہمارے 24 گھنٹے سروس ہے جس میں ایکس رے ہیں, لیب ہے, او پی ڈی ہے اور یہ ہم چلا رہے ہیں. اور یہ تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں اب اس کو ہمیں چلاتے ہوئے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ ظاہری بات ہے سب سے زیادہ پیار جو کچھ بھی انسان سیکھتا ہے اپنے والدین سے سیکھتا ہے. جی. تو والد صاحب نے کس طریقے سے اس کی بنیاد رکھی تھی جس طرح ابھی آپ نے 2005 کا ذکر کیا؟ جی, میرا ایک چھوٹا بھائی ہے صفدر حسین اس کا نام ہے اور اس کا ایک خواہش تھی کہ ہم کوئی بنائیں. تو والد صاحب کا پہلے ہی کچھ مائنڈ اس طرح کا تھا کہ غریبوں کی مدد کی جائے. پھر اس وقت ہم نے اس کو 2005 میں شروع کیا اور تقریباً 1 سال لگا ہمیں اسے مکمل کرنے میں اور اس کے بعد یہ پراپر چلنا کام شروع کر دیا اس نے. اور یہ آپ یہ کہہ لیں کہ یہ میرے اس چھوٹے بھائی کا خواب تھا جس نے ہمیں اس کا نام بھی اپنے کسی فیملی ممبر پہ نہیں رکھنے دیا. اس نے کہا جی اس کا نام ہم عام جو نام ہے وہ رکھیں گے. میرا دل تھا کہ میرے دادے کے نام پہ ہو لیکن اس کا دل تھا کہ نہیں, ہم اس کا نارمل جو نام ہے الشفا ٹرسٹ الشافی جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور شفا دینے والی ہے. جی. پھر اس کے بعد میرے والد صاحب حاجی محمد اعظم مرحوم, انہوں نے پھر اس کو چلایا اور وہ چلاتے بھی رہے ہیں اور اب 5 سال ہو گئے ہیں تو اس کو میں نے ہینڈ اوور کر لیا. اللہ تعالیٰ جی آپ کے والد صاحب کو جنت الفردوس میں جی اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جن کا یہ لگایا ہوا جو ایک پودا تھا وہ ایک درخت بن چکا. اچھا سر, جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے مختلف خدمت فاؤنڈیشن والوں کو بھی دیے, دوسروں کو دیے, تو اس کے بعد پھر اب آپ نے خود اس کی ذمہ داری جو نا آپ نے اس کی احسن طریقے سے ادا کر رہے ہیں. وہ جو 10 سال تھے جب آپ نے کسی کو دیا اس میں اور اس میں اب آپ کیا فرق واضح دیکھتے ہیں؟ وہاں پہ جو بھی تھا وہ چلا رہے تھے, وہ ایک تنظیم ہے, بہت اچھا چلایا انہوں نے اپنے لحاظ سے. جو جس طرح وہ چلا سکتے تھے انہوں نے بہت اچھا چلایا. ان کی بہت مہربانی کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا کیونکہ ہم تو باہر رہتے ہیں. لیکن اب جو ہے اب میں خود اس کو رن کر رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں وہ بھی اچھا چلا رہے تھے لیکن میں اس وقت سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو بہت ہی آگے لے کے جا رہے ہیں اور بہت اچھا چلا رہے ہیں اور ہر سہولت دے رہے ہیں. اور جو درد ہمارے دل میں غریبوں کے لیے ہے یہاں پہ وہ ہم محسوس بھی کرتے ہیں. اور اس ادارے میں آ کے 1-2 کام ہم نے اور شروع کر دیے ہیں. ایک تو ہم ماہانہ راشن دیتے ہیں اور دوسرا ہم نے یہاں پہ سلائی سینٹر بھی ایک بنا دیا ہے اور یہ بھی اسی وجہ سے بنا کہ اب آگے ہم لے کے جا رہے ہیں. اور بچیوں کو ہم جہیز بھی دیتے ہیں جب ہمارے پاس گنجائش ہوتی ہے یا مجھے کوئی فنڈ ملتا ہے. تو اس طرح یہ کام آگے بڑھ گیا میرے آنے سے.
نہیں تو پہلے تو یہ ہاسپٹل ہی چل رہا تھا، ہاسپٹل کی حد جی تک ہی آپ محدود تھے. تو اب آگے بھی چل رہا ہے. تمنا درد دل کی تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے میں. ابھی آپ نے جو ذکر کیا کہ خاص طور پر آپ ماہانہ راشن بھی آپ دیتے ہیں، تو راشن کے حوالے سے آپ بتائیے اس کا آپ نے کیا کرائٹیریا رکھا ہے؟ جس طرح اب یہ جو علاقہ ہے اس کو ہم مڈل بھی کہہ سکتے ہیں، لوئر مڈل میں ہی یہ آئے گا علاقہ، کیونکہ جیسے ہی آپ لاہور سے آتے ہوئے ملتان روڈ سے جب آپ انٹر ہوں گے، اختر آباد اس جگہ کا نام ہے، اس کا کیا آپ نے کرائٹیریا رکھا ہے؟ ایسے کون سے مستحق خاندان ہیں جن کو آپ ماہانہ آپ نے ان کے جو ہے وظائف مقرر؟ ہم نے پہلے سٹارٹنگ میں تو مطلب کچھ لوگ تھے جن کو ہم نے شروع کر دیا راشن دینا، لیکن پھر اس کے بعد 1 سال کے بعد باقاعدہ ہم نے جا کے گاؤں جا کے ان کی چھان بھی کی کہ واقع ہی مستحق ہیں. بالکل صحیح. تو پھر ہم نے ہمارا پیکج پہلے تھا 3000 کا، اب وہ پیکج ہم نے 5000 کا کر دیا ہے، اور ماہانہ ہم 5000 کا راشن جو ہے نا ہر دیتے ہیں. تقریباً ہمارے پاس تقریباً 200 خاندان ہے جن کو ہم یہ راشن دیتے ہیں، اور یہ سارا میری فیملی کا اور میرے دوستوں کی مدد سے یہ کام چلتا ہے. میری بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، وہ سب مطلب اس میں میری مدد کرتے ہیں، اور پھر یہ میں آگے دیں. بالکل سر، تنہا کوئی بھی انسان تو کچھ نہیں کر سکتا، اس کے لیے ایک سہارے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ٹیم ورک ہوتا ہے، اس میں تو سر کوئی شک والی بات نہیں ہے. ابھی خاص طور پر بھی آپ نے ذکر کیا سلائی اسکول کا، جی، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے خاص طور پر کہ بچیوں کو کوئی پڑھائی کے علاوہ کوئی ایسی پریکٹیکل ایجوکیشن نہیں دی جاتی جہاں پر وہ تعلیم دے، تاکہ کہ اگر وہ گھر میں رہتے ہوئے اچھے طریقے سے اپنے فیملی کی کفالت کر سکتی ہیں. اب یہ تقریباً سال سے زیادہ ہمیں ہونے والا ہے، بلکہ 2 سال ہو گئے. آپ اس کا نام ہم نے رکھا ہے بنت ہوا سلائی سینٹر. اور یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، یہ سارا اس کی محبت سے، پیار سے اور اس کے تعاون سے یہ چل رہا ہے. اس میں لوگ بھی ہمیں ڈونیشن دیتے ہیں، لیکن زیادہ جو ہے وہ اس کا ہے، جتنا بھی خرچ اس کا ہوتا ہے نا وہ کر رہا ہے. اور اب ہمارے پاس نئی جگہ بنی ہے جس میں 70 بچیوں کو ہم نے داخلہ دیا ہوا ہے، اور ان میں سے ابھی تھوڑی دنوں تک ہم 24 بچیوں کو فارغ کر دیں گے. اور یہ ہمارا تیسرا سٹیپ ہے، یعنی کہ 15 ایک دفعہ ہم نے کیے ہیں، 20 ایک دفعہ کیے ہیں، اب اس دفعہ 24 بچیاں ہم فارغ کر رہے ہیں. اچھا، وہ اور جی وہ ان کو فارغ التحصیل جہاں سے آپ کی جی صنعت دی جائے گی، اور اس کے بعد ان کو ایک سلائی مشین دی جائے گی کہ وہ اپنا گھر جا کے ہلکا پھلکا کاروبار یا مطلب اپنے گھر کا اخراجات جو ہے نا وہ پورے اس سے کر سکیں. اور یہ بڑی میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہمارے پاس اتنی بچیاں ہیں، اور آ رہی ہیں. ہمیں اس سے بھی بڑا جگہ چاہیے. چلے گی اللہ آنے والے ہمارے بالکل جی. جتنے ناظرین یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو بلکہ یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں الشفا ہسپتال کے ساتھ ساتھ ان کا جو کانٹیکٹ نمبر بھی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو باقاعدہ طور پر جو ادھر ملتان کے رہنے والے قریبی اکاڑا ساحل کہیں بھی جانے والے کم از کم یہاں پر آپ وزٹ کریں، یہاں پر دیکھیں کس طریقے سے حاجی نور حسین اور ان کی ٹیم جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہے. سر ہسپتال کے بارے میں بھی آپ بتائیے گا کہ کتنے بیڈز کا ہاسپٹل ہے، کوئی ایمرجنسی بھی یہاں پر آپ نے سٹارٹ کی ہے یا صرف او پی ڈی ہی چلا؟ اور ڈاکٹرز کے بارے میں اب بھی آپ بتائیے گا کون کون سے ڈاکٹرز ہیں جو اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں ادھر الشفا ہسپتال میں؟ یہ 24 گھنٹے ایمرجنسی بھی ہمارے پاس ہے، اور 24 گھنٹے یہ چل رہا ہے. اور 24 گھنٹے میں کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں ہوتا جب ہمارے پاس کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا. MBBS ڈاکٹر ہیں ہمارے پاس جو 24 گھنٹے ہوتے ہیں. اچھا، باقی وغیرہ جو آپریشن وغیرہ یا کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو پھر وہ آن کال ہوتا ہے، مطلب ہم کال کر کے بلا لیتے ہیں، مطلب بنا تو وہ بھی ہمارا اس طرح. اچھا، یہ سرجری کے بارے میں بتائیے گا کون کون سی سرجری اس وقت اس ہاسپٹل میں ہو رہی ہیں؟ وہ تو میں کہوں گا کہ میں نہیں بتا سکتا کیونکہ میرے یہ نہیں ہے فیلڈ، وہ تو ڈاکٹر صاحبان ہی بتا سکتے ہیں. اچھا، مائنر سرجریز وغیرہ جی وہ ہاں جی مائنر ہو رہی ہے، باقی وہ ہی جانتے ہیں. جی اچھا سر، پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل سے تو آپ آشنا ہوں گے، جی تو پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل کے بارے میں بھی آپ بتائیے کہ میاں طارق جوید صاحب جس طرح آج کا ہمارا بھی وزٹ تھا، ڈی پی او اوکاڑا سے بھی ہماری ملاقات ہوئی ہے، اس کے بارے میں بھی سر ان کی کاوشوں کے بارے میں بھی آپ بتائیے. میں ان کا شکر گزار ہوں جی کہ انہوں نے اتنی دور سفر کر کے ہمارے پاس آئے. اور میں تو باقی بھی اپنے اوورسیز بھائیوں کو کہوں گا کہ ان کے ساتھ قدم ملا کے چلیں، کیونکہ یہ ہمارا ہی فائدہ ہے. اگر ہمیں کوئی مسئلہ یہاں پہ بنتا ہے تو یہ ہمارے ساتھ ہیں، اور اگر یہ ساتھ ہیں کیونکہ ان کے ایک
رابطے ہیں، کیونکہ جیسے میں ہوں اسے میرا کوئی اتنا زیادہ لمبا چوڑا رابطہ نہیں ہے، لیکن ان کے رابطے ہیں، ہم ان سے فائدہ بھی اٹھائیں اور ان کے ساتھ مل کے چلیں۔ اچھا سر، ان دی اینڈ آپ پوری دنیا یہ جو پروگرام دیکھ رہی ہے، آپ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں اوورسیز پاکستانی سے، پاکستانی قوم سے، پاکستان میں بسنے والوں سے؟ میں اوورسیز پاکستانیوں سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ وہ اپنے ان بہن بھائیوں کا جو پسماندہ علاقوں میں رہ رہے ہیں یا پاکستان میں رہ رہے ہیں، جن کے پاس سورسز نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا تو ہمیں تو اب جیسے مجھے 44 سال ہو گئے ہیں باہر، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں لے گیا، لیکن اس میں ہماری کوئی بہادری نہیں ہے، یہ اس مالک کا کرم ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمیں ان کا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ پاکستان میں سرمایہ بھیجنا چاہیے، اور ان جو لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں، جن پہ آپ لوگوں کو ٹرسٹ ہے، ان کا ساتھ دیں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ آگے یہ کام کریں۔ یہ کام آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، بہت ساری ایمانداری آپ کی ہونی چاہیے، اور آپ نے جو ایمانتیں آپ لے کے آتے ہیں اور مستحق تک وہ پہنچانی چاہیے۔ یہ میری سب اوورسیز سے ہے کہ وہ ہماری مدد ضرور کریں، ہمارے ساتھ رہیں، ہماری ہمت بڑھائیں، ہمیں حوصلہ دیں۔ سر بہت شکریہ حاجی صاحب، آپ نے اپنے ٹائم دیا۔ تو ناظرین، بڑا مزہ ان سے گفتگو کرنے کا، تو مختصر سا ایک جملہ ہی میں یہی کہوں گا کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ تو آج کے پروگرام میں اتنے، اس کے ساتھ ہی مجھے میری کیمرہ مین ٹیم کو اجازت دیجیے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔